لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديهم اهتدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء. صدق الله العظيم. جناب میرے مجلس، اکابر علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان ملت، میرے جوانوں، دوستوں اور بھائیوں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے حسب معمول مجھے اس سالانہ کانفرنس میں دعوت دی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ اس میں شرکت کر سکا ہوں۔ اس اجتماع میں شرکت کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ جو حضرات بھی اس اجتماع میں شریک ہیں، اللہ رب العزت ان کی اس شرکت کو اپنی رضا کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ میرے محترم دوستو، جس فتنے سے ہمیں واسطہ ہے اور ایک طویل عرصہ سے امت مسلمہ اس فتنے کا مقابلہ کر رہی ہے، ہمیں امت کے فقیروں کا تعاون حاصل ہے اور قادیانیت کو عالمی قوتوں کی پشت پناہی حاصل ہے، جو اللہ کے دین کے لیے اٹھتے ہیں تو وہ میدان میں عالمی قوتوں کو شکست دیتے ہیں اور ختم نبوت کے محاذ پر پاکستان کی پارلیمنٹ میں عالمی قوتوں نے خود مشاہدہ کیا کہ وہ چند فقیروں کے مقابلے میں ہار گئے، شکست کھا گئے۔ اللہ کا فضل ہے، امت جاگ رہی ہے اور وقت وقت ہوتا ہے پچاس سال گزرنے کے بعد ایک اور مرحلہ آیا جب سپریم کورٹ میں ایک بار پھر یہ معرکہ برپا ہوا اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایسا وار کرنے کی توفیق دی کہ ایک صدی تک انشاءاللہ
وہ دوبارہ اپنی کمر سیدھی نہیں کر سکے گا۔ آپ ذرا نعرے کم لگائیں۔ اشارے نہ خبر اشارے نہ خبر ہوتے تھا پتھر میں توارے دا ہوتا سے اور میرے محترم دوستو، آج ایک بار پھر عالمی کفر متحد ہے، اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، علماء کرام کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں، ختم نبوت کے مجاہدوں کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر اپنے حکمرانوں سے یا عالمی مسلم حکمرانوں سے آپ کو کسی خیر کی توقع ہو، توقع مت رکھیں، خود میدان عمل میں بیدار رہیں، زندہ رہیں۔ کسی کا باپ بھی دین اسلام کا بال بیکا نہیں کر سکے گا۔ میرے محترم دوستو، جہاں ختم نبوت کے محاذ پر ہمارے دوست عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے رضاکار پہرا دے رہے ہیں، ہمارے عقائد، ہمارا دین، اس کی حاکمیت اور اس کی بقا پر مستحکم ادارے جو ہمارے دینی مدارس ہیں، آج ان مدارس کو غیر مؤثر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ دینی مدارس کے کردار کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہم نے جدوجہد کی، پارلیمنٹ سے قانون پاس ہوا، مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے، مدارس کے بینک اکاؤنٹس کھولنے کے حوالے سے، اور قانون کی نظر انہی دینی مدارس پر تھی۔ اس قانون کا موضوع یہی اتحاد مدارس تھا، تنظیمات مدارس تھا۔ ہمارے کچھ دوستوں نے شکایت کی کہ ہماری بھی تو تنظیمیں بنی ہیں، ہمیں تو مکمل نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ہم نے ان سے محاذرائی نہیں کی، ہم نے کہا ان کو بھی آپ ضمن ڈال دیں۔ اب ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ اگر ہمارے پاس حقیقی معنوں میں مدارس کا کوئی ادارہ ہے تو وہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان ہے، یا دوسرے مکاتب فکر کے جو اتحاد مدارس کی تنظیمات سے وابستہ ہیں،
لیکن جب ان وفاقوں کو توڑا گیا اور ڈمی قسم کی تنظیمیں پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں نے بنائی، جس کا اس قانون سے ضمناً تعلق ہے، اصلاً کوئی تعلق نہیں، آج دینی مدارس کے ہاتھ مروڑ کر ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ بھی ان ڈمی وفاقوں کا حصہ بنیں، تب جا کر آپ کی رجسٹریشن ہوگی۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، سرکار کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا یہ روب داب نہیں چلے گا، اور ہم نے انگریز کے روب داب کو نہیں چلنے دیا۔ آپ کس بات کی مولی ہیں کہ آپ دینی مدارس کا راستہ روکیں گے؟ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، قید ملت اسلامیہ۔ ڈمی مدارس تم نے پہلے بھی بنائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ آج تم اور ڈمی مدارس بناؤ، سینکڑوں میں بناؤ، ہزاروں میں بناؤ، اور اعلان کر دو 50,000 مدارس نے ہمارے ہاں رجسٹریشن کر لی ہے۔ تمہارے 50,000 بھی ڈمی ہیں، تمہارے 1,00,000 بھی ڈمی ہیں، تمہارے 2 مدرسے بھی ڈمی ہیں، اور اگر حقیقی مدرسہ ہے تو وہ وہی ہے جو وفاق المدارس العربیہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ مساجد و مدارس کا ترجمان، مساجد و مدارس کا ترجمان، حافظ ختم نبوت و حافظ پاکستان، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان۔ میرے محترم دوستو، ہمیں کچھ خیر کی توقع تھی کہ شاید پی ڈی ایم کی تحریک سے وابستہ مسلم لیگ نون کچھ تو عقل سے کام لے گی۔ آج انہیں ہمارے مساجد کے ائمہ کو 10,000 روپے سے خریدنے کی کوشش کر رہی ہے۔ محترمہ جان لو، یہ تجربہ خیبر پختونخوا میں ہوا تھا، اور 6-7 سال پہلے اس وقت بھی 10,000 روپے تھے، اور آج مولوی کے لیے وہی 10,000 روپیہ۔ کوئی شرم آنی چاہیے تمہیں۔ یہ 10,000 روپیہ اس اسٹیج سے میں پورے مکاتب فکر اور تمام مدارس کی طرف سے آپ کے منہ پر مارتا ہوں، اور کوئی مولوی صاحب قبول نعرہ نہیں کرے گا۔ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، قید ملت اسلامیہ۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، قید ملت اسلامیہ۔ نعرہ تکبیر۔ ہمارا مدرسہ ہو، ہمارے مدرسے کا استاد ہو، ہمارے مدرسے کا محتمم ہو، ہمارے مدرسے کا طالب علم ہو، ہماری مسجد ہو، مسجد کا خطیب ہو، مسجد کا امام ہو، یہ دنیا میں اس اپنی پہچان رکھتا ہے، اور خودداری اس کا پہچان ہے۔ ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم نے اس نظام کو اور اس تحریک کو جاری رکھا ہے تو سرکار کی مداخلت اور اس کے پیسے کے بغیر جاری رکھا ہے۔ اور ہم واضح طور پر اعلان کرنا چاہتے ہیں، واضح طور پر اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ دینی مدارس میں آپ کی مداخلت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تم نے تو تاریخ میں دینی علوم کو ذبح کیا ہے۔ انگریز کے زمانے سے لے کر 78 سال تمہارے یہ سب کے سب دینی علوم اور مدارس کو ذبح کرنے کی تاریخ ہے تمہاری۔ آج بھی ہم اس کو آپ کے حوالے کر دیں، آپ پر اعتماد کر دیں؟ ہمیں آپ پر کوئی اعتماد نہیں۔
تمہارے ہاتھ میں جو مدرسہ لگا وہ اسکول بن گیا، تمہارے ہاتھ میں جو دارالعلوم لگا وہ کالج بن گیا، اور آج وہاں کوئی دینی علم موجود نہیں ہے۔ اس طرح کے تجربے تو ہم مزید روز روز نہیں کر سکتے۔ میرے محترم دوستو، امت مسلمہ مظلوم ہے، اور جو کچھ آج فلسطین میں ہو رہا ہے، جس طرح فلسطینیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اور جس طرح امت مسلمہ خاموش ہے، ضمیر خراٹے مار رہا ہے، کوئی احساس ان کو نہیں ہے کہ مسلم امہ پہ کیا گزر رہی ہے۔ 70,000 عام شہری صہیونی قبضہ گروں کی بمباری سے شہید ہو چکے ہیں، 1.5 لاکھ سے زیادہ بے گھر ہو چکے ہیں، بیماریوں سے، بھوک کی وجہ سے شہید ہو گئے ہیں، لیکن اسلامی دنیا کا ضمیر جاگ نہیں رہا۔ اور جب بھی دیکھو ہمارے حکمران جہاز میں بیٹھ کر دوڑ رہے ہیں، کبھی قطر جا رہے ہیں، تو کبھی مصر جا رہے ہیں، تو کبھی کہاں جا رہے ہیں، تو کبھی کہاں جا رہے ہیں۔ جب پوچھو کیا کر رہے ہو، حضرت خون بہہ رہا ہے، خون روک رہے ہیں، 70,000 لوگوں کا خون بہہ گیا، ابھی روک رہے ہیں۔ جب خون بہنا اور اس کا سلسلہ اب رک رہا ہے تو یہ بند کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب تک کہاں سے ہوئے تھے؟ اب تک تمہارا یہ احساس کہاں خوابیدہ تھا کہ آج تمہیں ان مسلمانوں کی فکر ہو گئی؟ اور ابھی بھی جو ہوا اور ہو رہا ہے، ایک بات ہمیں اصولی طور پر مد نظر رکھنی چاہیے کہ اصل فریق فلسطینی ہے، اور جنگ میں اصل فریق حماس ہے۔ جب تک وہ کسی معاہدے پہ اتفاق نہیں کرتے، ہمیں ٹرمپ اور پرمپ وغیرہ کے کسی کے فارمولے کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی فارمولہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہم نے تاریخ میں بہت معاہدے دیکھے ہیں، یاسر عرفات کے زمانے سے ان معاہدوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، مصر کے ساتھ معاہدات، اردن کے ساتھ معاہدات، فلسطین کے ساتھ معاہدات، اور تمام معاہدات میں آج تک اسرائیل کو مستحکم کیا جا رہا ہے اور فلسطین کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ آج معاہدہ بھی ہو گیا، جنگ بندی بھی ہو گئی، اور بمباری بھی جاری ہے۔ کدھر ہے ٹرمپ صاحب؟ میں نے جنگ بند کرائی، تم نے جنگ نہیں بند کرائی، تم نے فلسطینیوں کو سیز کیا اور اسرائیل کو فائر کیا۔ یہ سیز فائر ہے۔ تو ان تمام صورتحال میں ہماری نظر پوری امت مسلمہ پہ ہونا چاہیے۔ عقیدہ ختم نبوت نام ہے اس امت مسلمہ کا کہ اس امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے، اور عالمی سازشیں ان کو ناکام بنانا ہے، اپنے حکمرانوں کو جھنجھوڑنا ہے۔ ہم جنگ کی حالت سے نہیں نکل رہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ جنگ پہ اترا رہی ہے۔ وہ بھائی اللہ نے کوئی تھوڑا پردہ دیا ہے، اس کا خیال رکھو، ورنہ مشرقی پاکستان بھی لوگوں کو نہیں بھولا اور کارگل بھی لوگوں کو نہیں بھولا۔ آج اگر تھوڑی سی عزت ملی ہے تو اتراؤ نہیں۔ انڈیا سے پنگا لیا، اب افغانستان سے پنگا لینے کا شوق رکھتے ہیں۔
اور ہمارے لوگ بیانیہ بنانے میں تو بڑے تکڑے ہیں ماشاءاللہ. اپنے دامن کو ایسا دھوتے ہیں کہ اس سرے سے داغ نظر ہی نہیں آتا. خنجر پہ کوئی داغ نہ دامن پہ کوئی چھین. تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو. ظالمان پنجاب کے ناز سے خیال کو ویزان ضرور زمونږ دا تقریر خو بارم ځي کنه جی دنیا نورې موري کنه جی نو تا خو اردو زده ده کنه دومره انپړ خو نه یې کنه جی. جو بھی لیڈر تمہارے پاس آتا ہے آپس میں رقیب بن جاتے ہیں. تو میرے محترم دوستو، فلسطین کا اور فلسطین کی آزادی ہماری منزل ہے، امت مسلمہ کی منزل ہے. دینی مدارس کا تحفظ ہماری منزل ہے اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہماری منزل ہے. جنگیں نہ لڑا کرو. مصیبت یہ ہے کہ ہماری فوج جنگ بھی لڑتی ہے اور ہماری فوج مذاکرات بھی کرتی ہے. لڑنے والا مذاکرات نہیں کر سکتا، مذاکرات والا لڑنا نہیں کر سکتا. بھئی یہ کام ہمارے حوالے کرو. ہم پہلے بھی کامیاب ہوئے ہیں، ہم اب بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. لیکن پاکستان کو ہر طرف سے مت لڑاؤ. لڑنے والا بیان، جذباتی بیان، شعلے برسانے والا بیان یہ بہت آسان ہے، لیکن سنجیدگی، متانت، تنازعات کا حل اور اپنی قوم کو آگ سے بچانا، جنگ کی آگ سے نکالنا، یہ ہے اصل قیادت اور یہ ہے اصل سیاست. اگر آپ کو سیاست کرنا نہیں آتا تو پھر سیاست ہمارے حوالے کرو، انشاءاللہ خیر خیریت ہو جائے گی. تو میرے محترم دوستو، یہ پیغام لے کر آپ نے پورے ملک میں پھیلنا ہے اور ایک معقول سیاست کو آگے لے جانا ہے. میں حکومت کی طرف سے کسی بھی سیاسی ہو یا وہ مذہبی ہو، ان کے مظاہروں کے حق کو روکنا، ان کے مظاہرے پر تشدد کرنا، ان پر گولیاں چلانا، اس کو مسرت کرتا ہوں. اور کوئی بھی تنظیم ہو، اگر لبیک کی تنظیم ہو، میں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ ان کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا ہے. لیکن اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تحریکوں کے اندر اور سیاسی عمل کے اندر تشدد کا عنصر نہیں آنا چاہیے. جب تحریک میں تشدد کا عنصر آتا ہے تو پھر وہ منزل پہ نہیں پہنچتی، وہ راستے میں ٹوٹ جاتی. وہ ہمارے صوفی صاحبان کہتے ہیں نا
افضل الذکر ما دیم علیہ، سب سے بہترین ذکر وہ ہے جس پر دوام کیا جا سکے۔ تو یہ جو تحریکات ہیں، یہ جو جدوجہد ہے، یہ جو جہاد ہے، یہ جو معاملات ہم ذمہ لے لیتے ہیں، ان کو بھی ہمیں اس سطح پہ چلانا چاہیے کہ جس کو دوام حاصل ہو۔ اور الحمدللہ جمعیت علماء اسلام نے بڑے بڑے ملین مارچ کیے ہیں، قانون کو سامنے رکھ کر، حالات کو سامنے رکھ کر، ایک خوبصورت حکمت عملی کے ساتھ۔ اور آج بھی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اگر اس محاذ پر ہے وہ جمعیت علماء اسلام ہے آپ کی۔ تو اس تحریک کو انشاءاللہ ہم نے آگے بڑھانا ہے۔ اور یہ جو آپ کے اجتماعات ہیں ماشاءاللہ، آپ بڑے بڑے اجتماعات کر لیتے ہیں، لیکن ان اجتماعات کو آپ چادر چھڑ کر یہیں چھوڑ جاتے ہیں۔ ان باتوں کو پلو باندھیں، ساتھ لے جائیں، اپنی زندگی کی تحریک کا حصہ بنائیں، اپنی جد و جہد کا حصہ بنائیں، جہد مسلسل کا حصہ بنائیں۔ انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکے گی۔ تو میں حکمرانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ذرا سنبھل کے آپ لوگ چلیں، ہم زندہ ہیں انشاءاللہ۔ اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں سر کر سکیں، ہم بھی حالات کو سمجھتے ہیں اور حالات کو جانتے ہیں۔ ہم اب بھی آپ کو کچھ تھوڑا موقع دے رہے ہیں، آپ اس کا فائدہ اٹھائیں، جائز فائدہ، ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ ناجائز فائدہ اٹھاؤ گے تو کام خراب ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد ہی تو چل رہے ہیں، اللہ کی مدد سے ہی کامیابی ملے گی۔ پورے خود اعتمادی کے ساتھ ہم نے اپنا سفر جاری رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔